اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورد، سنڈے مدرسہ میں آپ کا استقبال کرتی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ نے بہت اچھے سے سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی پریکٹس کیا ہوگا۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں نے سورہ بقرہ میں 2 آیت ہی کرایا تھا۔ اب اس ایپیسوڈ میں انشاءاللہ کوشش کروں گی کہ پورا 1 رکوع کمپلیٹ ہو جائے۔ تو جیسے آپ کو پتہ ہے سورہ بقرہ مدنی سورہ ہے اور اس میں 286 آیت ہے۔ یہ بار بار میں اس لیے ریپیٹ کر رہی ہوں تاکہ بچوں کو یہ بھی معلوم پڑ جائے کہ یہ سورہ میں کتنی آیت ہے اور کہاں پہ نازل ہوا تھا۔ جیسے مدینے میں نازل ہوا تو اس لیے مدنی سورہ کہا گیا ہے اور اس میں 40 رکوع ہے۔ تو چلیے 1 رکوع اس ایپیسوڈ میں کمپلیٹ کرتے ہیں۔ تو تیسری آیت سے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمزہ لام زبر ال، لام زبر لا، اللہ، دال یا زی، الذی، نون زبر نا، الذین، یا حمزہ پیش یو، میم زیر می، یو می، نون واپش نو، یو می نو، نون زبر نا، یو می نون، الذین، زال پہ یا مدی کا میں نے قانون کیا ہے، یعنی ایک الف کے ایک یا کے برابر ہم کھینچیں گے۔ الذین یؤمنون، یعنی واو ایک واو کے برابر اسے کھینچا جائے گا۔ یؤمنون، با لام زیر بل، غین یا زبر غی، بل غی، با زیر بی، بالغیب، الذین یؤمنون بالغیب، واو زبر وا، یا پیش یو، ویو، قوف یا زر کی، ویوکی، میم واپش مو، ویقیمو، نون سوا زبر نس، ویقیمون، سوا زبر سو، لام کھڑا زبر لا، صلا، تا زبر تا، صلاۃ، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، واو زبر وا، میم میم زیر مم، ومم، میم الف زبر ما، ومم، میم مشدد کا قانون آ گیا، ومم، رو زبر رو، زا قوف زبر زک، رزق، نون کھڑا زبر نا، رزقنا، ہاں میم پیش ہم، رزقناہم، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم، یا نون پیش ین، فا زیر فی، ینفی، قوف واپش کو، ینفکو، نون زبر نا، ینفکون، وف کی صورت میں ینفکون، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ سورہ بقرہ کی جو نیکسٹ آیت ہے، واو لام زبر ول، لام زبر لا، ولا، دال یا زی، والذی، نون زبر نا، والذین، یہاں حمزہ پیش یو، میم زیر می، یو می، نون واپش نو، یؤمنو، نون زبر نا، یؤمنون، والذین یؤمنون، با زیر بی، میم الف مد زبر ما، بما، والذین یؤمنون بما، الف نون پیش ان، زا زیر زی، انزی، لام زبر لا، انزل، والذین یؤمنون بما انزل، الف زیر ای، لام یا زبر لے، ایلے، کیف زبر کا، الیک، والذین یؤمنون بما انزل الیک، واو زبر وا، میم الف مد زبر ما، وما، الف نون پیش ان، زا زیر زی، انزی، لام زبر لا، انزل، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل، میم نون زیر من، قوف با زبر قب، من قب، لام زیر لی، من قبلی، کیف زبر کا، من قبلک،
واو زبر وا، با لام زیر بل، و بل، الف کھڑا زبر آ، و بل آ، خو زیر کھی، و بل آ کھی، رو زبر رو، و بل آ کھی رو، تا زیر تی، و بل آ کھی رو تی، ہاں میم پیش ہم، و بل آ کھی رو تی ہم، یا واپس یو، قوف زیر کی، یو کی، نون واپس نو، یو کی نو، نون زبر نا، یو کی نون، وف کی حالت میں یو کی نون، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، کیونکہ جیم آیا ہے ہم نے یہاں پہ رکا ہے، رکیں گے تو بھی چلے گا، اگر نہیں رکتے ہیں تو بھی چلے گا، مگر نہ رکے تو زیادہ بہتر ہے، مگر میں اپنے بچوں کے لیے یہاں پہ رکوں گی تاکہ بچے اور اچھے سے ایک ایک لیٹر کو پڑھ سکے۔ قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون، الف واپش او، لام کھڑا مذہب لا، اولا حمزہ زیر ای، اولائی، کیف زبر کا، اولائک، عین زبر آ، لام کھڑا زبر لا، اعلی، ہا پیش ہو، دال میم دو زبر دم، ادغام کا قانون ہو دم، میم رو زیر مر، رو با زبر رب، مر رب، یہاں پہ بھی ادغام کا قانون آئے گا کیونکہ نون ساکن کے بعد رو آیا ہے مگر گنہ نہیں ہوگا، مر رب، با زیر بی، مر رب بی، ہاں میم زیر ہم، مر ربہم، اولئک علی ہدم من ربہم، واو زبر وا، الف واپش او، و او، لام کھڑا زبر لا، و اولا حمزہ زیر ای، و اولائی، کیف زبر کا، و اولائک، ہاں پیش ہو، میم لام پیش مل، ہوں مل، میم فا پیش مف، لام زیر لی، مفلی، ہا واپش ہو، مفلحو، نون زبر نا، مفلحون، مفلحون، اولئک علی ہدم من ربہم و اولئک هم المفلحون، الف نون زیر ان، نون لام زبر نل، انل، نون مشدد کا قانون انل، لام زبر لا، زال یا زی، لذی، نون زبر نا، لذین، ان الذین، کیف زبر کا، فا زبر فا، کفا، رو واپش رو، کفرو، سین زبر سا، واو الف مد زبر وا، سوا، حمزہ دو پیش ان، سوا ان، عین زبر آ، لام یا زبر لے، آلائے، ہاں میم زیر ہم، علیہم، حمزہ زبر آ، الف نون زبر ان، ان، زال رو زبر زر، انذر، تا زبر تا، ہا میم پیش ہم، انذرتہم، الف میم زبر ام، لام میم زبر لم، ام لم، تا نون پیش تن، زال رو زیر زر، تنذر، ہا میم پیش ہم، تنذرہم، لام الف زبر لا، یا حمزہ پیش یو، لا یو، میم زیر می، لا یو می، نون واپس نو، لا یو می نو، نون زبر نا، لا یو منون، لا یؤمنون، ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، اور جیسے آپ کو پتہ ہے اس ایپیسوڈ کی لاسٹ آیت ہے یعنی رکوع والی آیت 7 پہ رکوع ہے، خو زبر خو، تا زبر تا، خطا، میم لام زبر مل، ختمل، لام کھڑا زبر لا، ختم اللہ، ہا پیش ہو، ختم اللہ، عین زبر آ، لام کھڑا زبر لا، اعلی، قوف پیش کو، لام واپس لو، قولو، با زیر بی، ہا میم زیر ہم،
قلوبہم ختم اللہ علی قلوبہم واو زبر وا عین زبر آ و آ لام کھڑا زبر لا و علا سین میم زبر سم عین زیر ای سم ای ہا میم زیر ہم سم ای ہم ختم اللہ علی قلوبہم و علی سمعہم واو زبر وا عین زبر آ و آ لام کھڑا مد زبر لا و علا الف با زبر اب صاد الف زبر سا اب سو رو زیر ری اب سوری ہا میم زیر ہم و اب سورہم غین زیر گی شین الف زبر شا گیشا واو زبر وا گیشا وا تا واو دو پیش تم گیشا و تم واو زبر وا لام زبر لا ولا ہا میم پیش ہم ولا ہم گیشا و تم ولا ہم عین زبر آ زال الف زبر زا ازا با دو پیش بن عذابن عین زبر آ زو یا زی ازی میم دو پیش من عظیمن وف کی صورت میں عظیم ختم اللہ علی قلوبہم و علی سمعہم و علی ابصارہم غشاوۃ و لہم عذاب عظیم۔ جیسے آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے میں نے تیسری آیت سے لے کے رکوع تک کمپلیٹ کیا ہے، اور آپ کو پتہ ہوگا کہ ایک ایک حرف کو زبر زیر و پیش کے ساتھ ادا کیا گیا ہے تاکہ بچے بہت آسانی سے قرآن مجید کو سیکھ سکے، اس کی پریکٹس بھی کر سکے۔ تو پھر سے ایک بار پورے سورے کو، پوری آیتوں کو پڑھتی ہوں تاکہ اور اچھے سے اس آیت کی ادائیگی ہو سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ جیسے آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے میں نے سورہ بقرہ کو اسٹارٹ کیا اور پڑھا تیسرے سے رکوع تک۔ امید کرتی ہوں کہ آپ بھی بہت اچھے سے ساری آیتوں کو پڑھیں گے اور اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں گے اور اس کی زیادہ سے زیادہ پریکٹس کریں گے۔ چلیے اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، بڑھتے ہیں مور اسٹوری کی طرف۔ خدا حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں السلام علیکم، آپ تمام کا استقبال ہے پروگرام سنڈے مدرسہ میں۔ آج ہم آپ کے ساتھ جو سٹوری شیئر کرنے جا رہے ہیں یہ ہمارے دوسرے امام حسن علیہ السلام سے جڑی ہوئی ہے، اور ساتھ ہی یہ سٹوری ہمیں بتاتی ہے کہ ہم قرآن مجید جس کی ہم تلاوت کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، مدرسہ جاتے ہیں، سیکھتے ہیں، تو قرآن مجید کی تلاوت کے ساتھ ساتھ قرآن مجید میں کئی باتیں، آیتوں کے مطلب پر عمل کرنا، سیکھنا، اپنی لائف میں امپلیمنٹ کرنا کتنا ضروری ہے، اور کس طرح یہ ہماری لائف میں ہمیں بینیفٹ بھی کر سکتا ہے، اور ساتھ ہی کس طرح ہم قرآن مجید کے ذریعے ہماری زندگی کو آسان بنا سکتے ہیں، کامیاب بنا سکتے ہیں۔ ایک بار ہمارے دوسرے امام حسن علیہ السلام اپنے گھر میں تھے، اور بس وہ اپنے گھر میں ایک جگہ سے اٹھ کر دوسری جگہ جا رہے تھے، تب ان کی کنیز کے ہاتھ میں ایک ابلتے ہوئے سوپ کا بول تھا۔
جو کہ امام حسن علیہ السلام پر چھلک گیا۔ اب جیسے ہی وہ گرم سوپ امام حسن علیہ السلام پر گرا تو اس کنیز کو لگا کہ مولا آپ غصہ ہو جائیں گے، امام حسن علیہ السلام اس سے ناراض ہو جائیں گے یا پھر امام اسے کچھ کہہ دیں گے۔ جیسے ہی یہ خیال اس کے دماغ میں آیا، اس نے فوراً قرآن مجید کی آیت کی تلاوت کی، جس میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو اپنے غصے پر قابو رکھتے ہیں۔ امام حسن علیہ السلام مسکرائے اور انہوں نے کہا کہ میں آپ سے غصہ نہیں ہوں۔ اسی آیت کو آگے لے جاتے ہوئے اس نے کہا کہ وہ لوگ جو دوسروں کو معاف کر دیتے ہیں۔ امام حسن علیہ السلام پھر مسکرائے اور امام نے فرمایا کہ میں نے آپ کو معاف کر دیا۔ اس کے بعد اس نے اس آیت کو مکمل کرتے ہوئے کہا کہ پروردگار عالم کو ایسے لوگ پسند ہے۔ جیسے ہی امام نے دیکھا کہ کس طرح ان کی کنیز نے قرآن مجید کی آیت کی تلاوت کی اور اس تلاوت کے ذریعے اس نے امام سے جو بھی اس کے دل میں بے چینی تھی اس کا اظہار کیا، تو امام نے اپنی کنیز کو آزاد کر دیا۔ بچوں، آپ کے علم کے لیے، آپ کی نالج کے لیے ہم بتانا چاہیں گے کہ یہ قرآن مجید کے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 134 ہے، جس میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ کس طرح ہمیں اپنے غصے پر قابو رکھنا چاہیے، دوسروں کو معاف کر دینا چاہیے، اور وہ لوگ جو دوسرے کو معاف کر دیتے ہیں، اپنے غصے پر قابو رکھتے ہیں، اللہ انہیں پسند کرتا ہے۔ اب پیارے بچوں، ہم کیا کرتے ہیں ہماری عام زندگی میں؟ مما نے ہمارا فیوریٹ کھانا نہیں بنایا، ہم ناراض ہو گئے۔ ڈیڈی نے کہا آج وہ ہمیں پارک نہیں لے جائیں گے، ہم غصہ ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح ہمارے دوست نے کہا کہ ٹھیک ہے آج ہم باہر جائیں گے، کسی وجہ سے وہ آپ کے ساتھ نہیں آ پایا، آپ کے گھر کھیلنے نہیں آ پایا، ہم غصہ ہو جاتے ہیں، برا بھلا کہہ دیتے ہیں، اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ناراض ہو جاتے ہیں، بہت جلدی ناراض ہو جاتے ہیں۔ اور پھر کوئی آ کے ہم سے اگر کہہ بھی دے کہ اچھا چلو سوری معاف کر دو، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ نہیں نہیں، میں نہیں معاف کرنے والا، مجھ سے سوری مت کہو، مجھے نہیں سننا ہے۔ ہم کرتے ہیں نا، اور صرف بچے ہی کیوں، ہم بڑے بھی اسی طرح کرتے ہیں نا۔ جب کسی سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، کوئی ہم سے آ کے سوری کہتا ہے، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ابھی سوری کہنے کی کیا ضرورت تھی، تمہیں پہلے خیال رکھنا چاہیے تھا۔ لیکن اس سٹوری میں ہم کیا دیکھتے ہیں؟ امام حسن علیہ السلام پر ان کی کنیز کے ہاتھ سے گرم سوپ گر جاتا ہے۔ اگر آپ اور ہم ہوتے تو آنکھ ببولا ہو جاتے، کتنا غصہ ہو جاتے اور کتنے دنوں تک اس بات کو کھینچتے، لیکن امام نے کیا کیا؟ معاف کر دیا۔ اس سے ہم سیکھتے ہیں کہ اگر کسی سے کوئی غلطی ہو جائے جانے انجانے تو ہمیں معاف کر دینا چاہیے، اور اگر کوئی سوری کہہ رہا ہو تو ہمیں قبول کر لینا چاہیے۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے لوگ بھی ہمیں پسند کریں گے اور ہم اللہ کو بھی پسند آئیں گے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں سسٹر فاطمہ آپ کے لیے کیا لے کر آئی ہیں۔ پیارے بچوں، السلام علیکم، ویلکم ٹو سنڈے مدرسہ، جس میں ہم بات کرتے ہیں ان تہذیب کی جو ہم ڈیلی کرتے ہیں، لیکن ہمارے لیے اس میں ثواب رکھا گیا ہے، فائدے رکھے گئے ہیں۔ پچھلی بار ہم نے بات کی تھی کنگھی کرنے کے بارے میں، آج ہم بات کریں گے نہانے کے بارے میں۔ آئی نو بہت سے بچے ایسے ہوتے ہیں جن کو پانی بہت پسند ہوتا ہے، وہ چاہتے ہیں کہ ہر وقت پانی میں رہیں، باتھ روم میں رہیں، اور بہت سارا پانی ویسٹ کر دیتے ہیں۔ وہیں دوسری طرف کچھ ایسے بچے ہوتے ہیں جنہیں بالکل نہانا پسند نہیں ہوتا ہے، اور وہ نہانے سے بھاگتے ہیں اور وہ نہیں جاتے ہیں نہانے کے لیے۔ تو آئیے ہم ان دونوں کا آپ کو علاج بتاتے ہیں۔ سب سے پہلے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو پانی ہے یہ بہترین پرفیوم ہے، یعنی ہم لوگوں کو جب بھی ہم اس سے استعمال کرتے ہیں ہماری باڈی جو ہے وہ خوشبودار ہو جاتی ہے۔ ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ جب بھی تم کپڑے بدلو تب تم اپنے آپ کو پانی سے صاف کر لیا کرو۔ یعنی بہت سے لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ ان کو لگتا ہے ابھی تو ہم کو نہانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ایسے ہی اپنے کپڑے بدل لیتے ہیں، بٹ رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے آپ کو پہلے صاف کر لو پانی سے، اس کے بعد اپنا جو ہے لباس تبدیل کرو۔ امام علی علیہ السلام سے حدیث میں ملتا ہے کہ پانی جو ہے جب ہم سر پہ ڈالتے ہیں، سر سے نہاتے ہیں، تو نہ صرف یہ ہمارے سر کی گندگی کو نکالتا ہے، لیکن ہمارے آنکھوں کے آئی ٹربلز کو دور کرتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ پھر امام ایک قدم اور آگے بڑھتے ہیں اور امام فرماتے ہیں کہ جو اپنے کپڑے دھوتا ہے اور دھو کے استعمال کرتا ہے تو وہ ایک تو اپنے آپ کو صاف رکھتا ہے، صاف ستھرائی رکھتا ہے، کلیننس مینٹین کرتا ہے، ساتھ میں اپنے نماز کا خیال کرتا ہے، کیونکہ آف کورس جب ہمارے کپڑے صاف ہوں گے تو یعنی اس میں نجاست نہیں ہوگی، گندگی نہیں ہوگی، اور جب ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں گے
تو ہمیں کلین اور پیور حالت میں ہوں گے۔ پھر امام کچھ اور آگے بڑھتے ہیں اور اس حدیث میں فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو وہ انسان بالکل پسند نہیں ہے کہ جو بہت ہی گندا رہتا ہے اور اپنی کلینلینس مینٹین نہیں کرتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ امام فرما رہے ہیں کہ جس کے باڈی سے اوڈر آتی ہے، اسمیل آتی ہے، تو ایسے لوگوں سے لوگ دور بھاگتے ہیں، ان کے نزدیک بیٹھنا پسند نہیں کرتے کیونکہ اس کے پاس سے گندی بدبو آ رہی ہوتی ہے۔ تو ہم لوگوں کو ایسے لوگوں کے ساتھ کیسے ہم بیٹھ سکتے ہیں؟ تو اللہ بھی ایسے لوگوں کو ناپسند کرتا ہے کہ جس کے جسم کی بدبو سے انسان جو ہے تو دور بھاگے۔ یہاں تک کہ فرشتوں کو بھی ہمارے اگر باڈی سے یا ہمارے منہ سے بدبو آتی ہے تو ان لوگوں کو بھی اس سے کراہیت ہوتی ہے۔ پھر امام علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ پانی کا استعمال زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے کہ اپنے آپ کو آپ صاف ستھرا رکھیں۔ خاص کر ہم دیکھتے ہیں بچوں، مئی کا جو مہینہ ہوتا ہے گرمی کا، اس میں کتنی گرمی ہوتی ہے، لوگوں کو کتنا پسینہ آتا ہے۔ تو ہم لوگوں کو میک شور کرنا چاہیے کہ ہم جو ہے تو کانسٹنٹلی پانی کا استعمال کرتے رہیں اور اپنے آپ کو کلین رکھیں اور ہماری باڈی اوڈر سے کوئی پریشان نہ ہو۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ 4 ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہر طریقے کی ڈیزیزز سے، بیماریوں سے ہمیں محفوظ رکھتی ہے۔ 3 آپ کے لیے نہیں ہے، لیکن جو آپ کے لیے ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ ان میں سے ایک ہے نہانا، یعنی اگر ہم نہائیں گے تو بہت سی ایسی بیماریاں ہیں جن سے ہم دور رہیں گے۔ کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو گندگی کرنے کی وجہ سے یا ہائیجین نہیں مینٹین کرنے کی وجہ سے ان لوگوں کے باڈی پہ ریشز ہو جاتے ہیں، یا کئی بار ایسے ہوتے ہیں کہ کچھ سکن ایشوز ہو جاتے ہیں جو ہم نہیں سمجھ پاتے ہیں، اور اسی لیے امام کہہ رہے ہیں کہ جو نہانا ہے وہ بیماری سے محفوظ رکھتا ہے۔ یعنی ایسا نہیں کہ بیمار ہونے کے بعد علاج ہے، وہ محفوظ رکھتا ہے، یعنی پہلے ہی پریونٹیو میجر ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں بچوں کی بہت سارے سائنٹسٹ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ کا پیٹ بھرا ہوا ہو تو اس وقت آپ لوگوں کو نہانے نہیں جانا چاہیے۔ یہی بات امام علیہ السلام نے 1400 سال پہلے فرمائی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جس کا پیٹ فل ہو اس کو کبھی بھی نہانا نہیں چاہیے۔ آج سائنٹسٹ یہ پروف کر رہے ہیں کہ کیونکہ پیٹ اپنا جو کام کر رہا ہوتا ہے کھانا ڈائجسٹ کرنے کا، اور جب اس پہ ٹھنڈا پانی پڑتا ہے یا بیسکلی پانی پڑتا ہے تو کیا ہوتا ہے، اس سے ہارٹ سٹروک کے جو ریٹ بڑھ جاتے ہیں۔ ایک آدمی کو اسی طرح نہانے کی وجہ سے فوراً کھاتے ہی وہ نہانے چلا گیا تھا تو اس کو ہارٹ سٹروک ہو گیا تھا، کئی بار پیرالیٹک سٹروک بھی آ جاتا ہے۔ اسی لیے امام علیہ السلام ہمارے فائدے کے لیے ہمیں کہہ رہے ہیں کہ پیٹ بھرے ہوئے کے وقت ہمیں نہانا نہیں چاہیے۔ ہاں، اگر ہلکا پھلکا تھوڑا سا کچھ ٹائم ہو گیا ہے کھا کے، تھوڑی دیر کے بعد آپ جا سکتے ہیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں بہت سے لوگ کا کانسنٹریشن ہوتا ہے کہ کس طرح وہ وزن کم کریں یا گھٹا لیں، تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ جو ایک دن چھوڑ کے نہاتا ہے وہ موٹا ہوتا ہے، اور جو روز نہاتا ہے وہ پتلا ہوتا ہے۔ ساتھ ہی امام کہہ رہے ہیں کہ اگر خالی پیٹ کوئی نہانے جاتا ہے یا باتھ روم جاتا ہے تو اس کے لیے بھی وہ سلم ہوتا ہے یہ کرنے سے۔ تو ہم نے آپ کو بہت اچھی ٹپ دے دی ہے، اب آپ یہ چیز استعمال کریں اور انشاءاللہ اپنے اندر فرق دیکھیں۔ اس کے بعد کئی ایسے دن ہیں جہاں پر نہانے کے لیے بہت زیادہ ثواب رکھا گیا ہے، جن میں سے جمعہ کا دن ایک ہے جس میں نہانے کے لیے بھی بہت زیادہ ثواب ہے۔ ویسے تو عید الفطر ہے اور عید الاضحیٰ ہے کہ جس دن نہانے کے لیے ثواب زیادہ رکھا گیا ہے۔ اچھا، اب جب ہم یہ کسی سے کہتے ہیں کہ جمعہ کو نہانا ہے تو لوگ یہ ازیوم کرتے ہیں سڈنلی کہ مسلمان صرف جمعہ کو نہاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، ہر روز نہانا چاہیے یا ایک دن چھوڑ کر نہانا چاہیے، لیکن جمعہ کے دن نہانا جو ہے اس کو ثواب کہا گیا ہے کہ آپ کو قرض لے کے بھی پانی خرید کر نہانا پڑے تو یہ کرنا چاہیے۔ یہاں تک کہ کیا آپ جانتے ہیں بچوں، امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن جو نہاتا ہے، ایک جمعہ سے لے کے اگلے جمعہ تک وہ اس کے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے، یعنی اس کے جو گناہ ہیں وہ معاف کیے جاتے ہیں۔ یعنی کتنا آسان ہے نا، نہا تو ہم رہے، صفائی ہماری ہو رہی ہے، لیکن گناہ ہمارے مٹائے جا رہے ہیں جو ہم سے انجانے میں کتنے ہی سارے ہو جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ یہ بھی بتایا گیا ہے بچوں کی اگر کسی طرح جمعہ کو آپ کو لگے کہ آپ نہیں نہا سکتے ہیں تو تھرسڈے کو بھی اس کا غسل کیا جا سکتا ہے ایڈوانس میں، وہ بھی نہ پاسبل ہو تو سیٹرڈے کو اس کی قضا کی جا سکتی ہے۔ کتنا آسان مذہب ہے، یعنی آپ کو قضا کا بھی آپشن دے رہا ہے، آپ کے لیے ثواب بھی رکھ رہا ہے، پھر صفائی بھی آپ ہی کی ہو رہی ہے۔ تو بچوں، جو لوگ پانی سے بھاگتے ہیں یا نہیں نہانا پسند کرتے ہیں، اب آپ اسی لیے نہائیے کیونکہ یہ سنت ہے۔ مجھے دیجیے اجازت، دیکھتے ہیں سسٹر سکینہ آپ کے لیے کون سے سورے کی تفسیر لائی ہیں۔ السلام علیکم بچوں، آج کے ایپیسوڈ میں ہم سورہ قیامت کی تفسیر کو ڈسکس کر رہے ہیں۔ سورہ قیامت قرآن کا 75 نمبر کا سورہ ہے اور یہ بھی ایک مکی سورہ ہے، یعنی یہ سورہ مکے میں نازل ہوا تھا۔ اس سورے میں ٹوٹل 40 آیتیں ہیں اور یہ سورہ کو قرآن کے 29 پارے میں ملے گا۔ اس سورے کی آیت نمبر 1 سے لے کے 30 تک ہم نے پچھلے کچھ ایپیسوڈ ڈسکس کر لیا ہے، تو اگر آپ نے نہیں دیکھا ہے تو ضرور جا کے دیکھیے، اور آج کے ایپیسوڈ میں ہم آیت نمبر 31 سے لے کے 40 تک ڈسکس کریں گے۔ تو آئیے آج کی تفسیر کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 31،
فلا صدق ولا صلی. اس آیت میں اللہ فرماتا ہے اس نے نہ کلام خدا کی تصدیق کی اور نہ نماز پڑھی. تو اس آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ اس نے سے مراد وہ انسان ہے جو گزر چکا ہے اس دنیا سے، اور وہ ایسا انسان تھا جس نے دنیا میں خدا کی کوئی بات کی تصدیق نہیں کی. تصدیق کا مطلب ہوتا ہے کہ خدا کی کوئی بھی بات پہ عبادت نہیں کی، اوبیڈینٹ نہیں رہا، اور جو منع کیا تھا کرنے وہ سب کام انجام کرتا گیا. تو پیغمبر کی بات نہیں سنی، قرآن کی بات نہیں سنی، اور نماز بھی انجام نہیں دی. آیت نمبر 32 وَلَٰكِن كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ. اس آیت میں اللہ فرماتا ہے بلکہ تکذیب کی اور منہ پھیر لیا. تو آیت نمبر 32 میں اللہ کہتا ہے کہ بلکہ تکذیب کی یعنی جھٹلایا، ڈینائی کیا، اور خدا کی باتوں سے منہ پھیر لیا. یعنی جب انہیں بتایا جاتا تھا کہ یہ کام انجام کرو، یہ کام انجام نہ دو، اس وقت منہ پھیر کر تکبر سے، ایٹیٹیوڈ سے چلے گیا. آیت نمبر 33 ثم ذهب الى اهله يتمتع. اس آیت میں اللہ فرماتا ہے پھر اپنے اہل کی طرف تکبر سے لوٹ گیا. تو اس آیت میں اللہ کہتا ہے کہ اپنے اہل کی طرف یا فیملی کی طرف، یا وہ لوگ جو اس کی طرح سوچتے تھے یا اس کی طرح کام انجام دیتے تھے، ان کی طرف ایٹیٹیوڈ میں لوٹ گیا اور خدا کو ڈینائی کر دیا، اور خدا کی تمام باتوں کو، قرآن کی تمام آیتوں کو ڈینائی کر دیا. آیت نمبر 34 اولا لکا فاولا. اس آیت میں اللہ فرماتا ہے افسوس ہے تیرے حال پر، بہت افسوس. آیت نمبر 35 ثم اولا لکا فاولا. اس آیت میں اللہ پھر سے فرماتا ہے حیف ہے اور صد حیف ہے. تو آیت نمبر 34 اور 35 میں اللہ اپنا ریگریٹ بتاتا ہے کہ حیف ہے، افسوس ہے ان لوگوں پر کہ ہم نے اتنا انہیں بتایا، اتنے ریزنز دیے، اتنے دلیل دیے، تو بھی یہ لوگ بات نہیں سن رہے. تو خداوند عالم ان لوگوں پر افسوس کر رہا ہے. آیت نمبر 36 اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى. اس آیت میں اللہ فرماتا ہے کیا انسان کا خیال یہ ہے کہ اسے اسی طرح آزاد چھوڑ دیا جائے گا؟ تو اس آیت میں اللہ کہتا ہے کہ کیا انسان کا یہ خیال ہے کہ جب وہ مر جائے گا تب اسے ایسی آزاد چھوڑ دیا جائے گا، کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا، کوئی سوالات نہیں ہوں گے، دنیا میں جو کام کرنا ہے کرتے رہو، آخرت میں کوئی سوال جواب نہیں ہوگا. آیت نمبر 37 أَلَمْ يَكُنْ نُطْفَةً مِّن مَّنِّيٍّ يُمْنَىٰ. اس آیت میں اللہ فرماتا ہے کیا وہ اس منی کا قطرہ نہیں تھا جسے رحم میں ڈالا جاتا ہے؟ تو آیت نمبر 37 میں اللہ ہمیں یاد دلا رہا ہے، ہم سے پوچھ رہا ہے کہ کیا وہ ایک چھوٹا سا منی کا قطرہ نہیں تھا جسے اس کی ماں کے پیٹ میں ڈالا گیا تھا. آیت نمبر 38 ثم كان علقة فخلق فسوى. اس آیت میں اللہ فرماتا ہے پھر علقہ بنا، پھر اسے خلق کر کے برابر کیا. تو اس آیت میں اللہ کہتا ہے کہ وہ ایک چھوٹا سا منی تھا جسے اس کی ماں کے پیٹ میں ڈالا گیا، پھر وہاں پہ بڑا ہوا، پھر جب وہ برابر ہوا تب اس دنیا میں آیا. تو اللہ ہمیں یاد دلا رہا ہے، انسان کی ایگزسٹنس کو یاد دلا رہا ہے کہ تم یاد کرو کہ تم کون تھے، تم کیسے اس دنیا میں آئے، اور اب جب تم اس دنیا میں آ گئے ہو تب تم اپنے کریٹر کو ڈینائی کر رہے ہو. آیت نمبر 39 فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ. اس آیت میں اللہ فرماتا ہے پھر اس سے عورت اور مرد کا جوڑا تیار کیا گیا. تو آیت نمبر 39 میں اللہ کہتا ہے کہ پھر اس سے یعنی اس منی سے مرد اور عورت کا جوڑا تیار کیا گیا. آیت نمبر 40 أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ. اس آیت میں اللہ فرماتا ہے کیا وہ خدا اس بات پر قادر نہیں ہے کہ مردوں کو دوبارہ زندہ کر سکے؟ تو لاسٹ آیت میں آیت نمبر 40 میں اللہ ہم سے کوشچن کرتا ہے، ہم سے پوچھتا ہے کہ جو اللہ نے ہمیں اس دنیا میں لایا کیا وہ اتنا توانائی یا اتنا قادر نہیں ہے کہ اس انسان کو پھر سے زندہ کر سکے؟ تو اللہ ہمیں یہاں پہ کیوں کہہ رہا ہے؟ اللہ کہتا ہے کہ لوگ اکثر کہتے ہیں کہ جب ہم مر جائیں گے تو کیا خدا ہمیں پھر سے زندہ کر سکے گا؟ تو اس کویشچن کا جواب اللہ اس آیت میں ہمیں دے رہا ہے کہ جب اللہ نے ہمیں اس دنیا میں لے کے آیا کیا وہ توانائی نہیں رکھتا ہے کہ ہمیں پھر سے زندہ کر سکے؟ تو بچوں آج کے ایپیسوڈ میں بس اتنا ہی. آپ ٹیم سنڈے مدرسہ کو دیجیے اجازت اور بنے رہیے چینل ون پر.